بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز، ذیابیطس یا شوگر کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ اور شوگر، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا 100%، ٹھیک ہے۔ اور صرف جو ہے 2 چیزیں آپ نے کھانی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیلڈ۔ سیلڈ میں جتنے بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ بے شمار طرح سے کھائیں، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے پروٹین، ٹھیک ہے۔ سیلڈ اینڈ پروٹین، اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو میں اگر اپنی مثال دیتا ہوں تو شروع میں نے ناشتے کے طور پر صرف جو ہے بوائلڈ ایگ لیتا تھا، جتنی آپ کی بھوک ہے 1 2 3 4 تک بھی آپ لے سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اب بوائلڈ ایگ کیا ہوتا ہے کہ بوائلڈ ایگ جو ہے ایک تو آپ کا جو ہے ڈائجسٹ دیر سے ہوتا ہے، اور پھر آپ کا جو پروٹین ہے، اب پروٹین جو ہے آپ کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو ہے مسل، آپ کا وزن بے شک کم نہ ہوگا لیکن جو ہے آپ کی جو فیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میرے جو پیٹ کی اگر جو ہے فیٹ تھی تو یہ تقریباً جو ہے بہت کم ہو چکی ہے، اور پہلے بہت ہی جس طرح جو ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو یوں لگتا تھا کہ بھائی ایک پورا غبارہ سا ہے، اور جس طرح جو ہے دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ ہوا غبارے کی ٹائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں نے 5 تو خیر نہیں، 4 بوائلڈ ایگ، پھر 3 2، اور یہ بھی 4 بوائلڈ ایگ تب لینے ہیں جب آپ کی 16 گھنٹے کی آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اگر آپ رات کو 11 بجے سوئے ہیں اور صبح 7 بجے اٹھے ہیں تو 8 گھنٹے، اس کا مطلب آپ نے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 8 گھنٹے مزید میں نے کچھ نہیں کھانا، 16 گھنٹے کے بعد انڈے 2 3، ٹھیک ہے، اور 8 گھنٹے کی بریکٹ میں 1 میل اے ڈے، یہ تو ان دی بگننگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 16 گھنٹے کے پیریڈ میں آپ نے ایک طرح کا روزہ ہے، آپ کا 16 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ آپ کا سونے کا پیریڈ بھی شامل ہے۔ 16 گھنٹے میں انٹرمیٹنٹ کسے کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ نے 16 گھنٹے میں نہیں کھانا، 8 گھنٹے کی بریکٹ میں ایک کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور درمیان میں جو دیکھیں، جو ہم بار بار کھاتے ہیں نا، سنیکنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنیکس لے لیے، آپ فریج کھولی، ایک جو ہے مالٹا لے لیا، ایپل لے لیا، بنانا لے لیا، تو یہ جو جب بھی آپ سنیکنگ کرتے ہیں نا بار بار، اس سے ہوتا کیا ہے، یہ ڈاکٹر جیسن فنک کے نزدیک جب بھی آپ جو ہے دی اوبیسٹی کوڈ، جب بھی آپ جو ہے کھانا کھائیں گے نا، انسولین آئے گی۔ انسولین کیا کرتی ہے؟ انسولین آپ کو جو بھی آپ نے چیز کھائی ہے اس کو گلائکوجن میں بناتی ہے، اور گلائکوجن بعد میں جو آپ کا فیٹ میں جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں گے انسولین آئے گی، گلائکوجن بنے گا، فیٹ بن جائے گی۔ اب انسولین کیا کرتی ہے کہ آپ کی فیٹ کو جو ہے میلٹ نہیں ہونے دیتی، وہ اور کریونگ کرے گی، بھوک لگے گی، آپ اور زیادہ کھائیں گے، اور فیٹ اس طرح جو ہے ڈپازٹ ہوتی ہی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں آج کل اس کے بعد جو ہے جب آپ کو یادی ہو جائے تو میں صرف 1 میل اے ڈے لیتا ہوں۔ صبح جب اٹھتا ہوں تو صرف جو ہے ایک کافی، ٹھیک ہے، بلیک کافی، کوئی اس میں ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے قہوہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو آج کل اگر گرمی ہے پاکستان میں، لیمن واٹر، ٹھیک ہے، لیمونیڈ لے لیں، نیمبو پانی جس کو آپ کہتے ہیں وہ لے لیں، اور اور صبح جب میں 7 بجے اٹھتا ہوں تو ایک چائے کے کپ کے ساتھ جو ہے، یہ کپ چائے کا نہیں، سوری، کافی کے کپ کے ساتھ یا چائے کے قہوے کے ساتھ میں اپنے جو ہے اسکول چلا جاتا ہوں، اور جب 4 بجے واپس آتا ہوں تو 5 بجے کے قریب ایک کھانا کھاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں 1 میل اے ڈے۔ سب سے پہلے سیلڈ سے شروعات کرنی ہے، ساتھ دہی اگر آپ لے لیں، اور کھانے میں پروٹین لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹین سے مراد ہے آپ اگین 2 بوائلڈ ایگ لے لیں، آپ جو ہے جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی جو ہے چھوٹا گوشت تو نہیں، جو مرغی ہے، ٹھیک ہے، مرغی کا 1 یا 2 ڈرم سٹکس لے لیں، لیگ پیس لے لیں، ٹھیک ہے، یہ کر لیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ 2 انڈے پھینٹ کے اس کے اندر
جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ کاٹ کے جو ہے ڈال لیں اور چمچ کے ساتھ کھا لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی چنے پکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھا لیں. دال پکی ہوئی ہے چمچ سے وہ کھا لیں. اور جس طرح آپ کو بتایا کہ سیلڈ ہے، اور بازار سے جو ہے جو سلاد کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے سالن کھائیں، ٹھیک ہے. اب بعض ماشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی مہنگائی ہے، ہم کیسے یہ ڈرم سٹک اور اتنا جو ہے چیزیں کیسے کھا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک انڈا تو افورڈ کر سکتے ہیں یا 2 انڈے افورڈ کر سکتے ہیں. یقین کریں کہ یہ جو بیماری ڈائبٹیز آپ کو ہوئی ہے یہ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب اس کا علاج نہ کھانا ہی ہے. اور ڈاکٹر جیسن فنگ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ڈائٹری ڈیزیز ہے اور اس کو ڈائٹ کے ذریعے ہی ٹھیک ہونا ہے، دوائیوں کے ذریعے ٹھیک نہیں ہونا. اب دوائیوں کا یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میٹافارمن جب آپ لیتے ہیں وہ جو ایکسٹرا جو شوگر ہے اس کو گلائکوجن بنا دیتا ہے، فیٹ میں جو کر دیتا ہے. تو کب تک جو ہے یہ فیٹ بناتی رہے گی؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ میٹافارمن اور دوسری بھی جو ہے ادویات آپ کے کام نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے. اور یہ جو فیٹ ہے، فیٹ 16 گھنٹے کے بعد ہی جلنا شروع ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب بجلی جب آ رہی ہے تو آپ نے جو اپنا یو پی ایس لگایا ہوا وہ استعمال تو نہیں ہوگا. یو پی ایس تبھی استعمال ہوگا جب بجلی جائے گی. اسی طرح آپ کے پیٹ میں ہر وقت کھانا ہے، کیلریز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس نے فیٹ بنتے چلے جانا ہے. اب اندر کی جو فیٹ ہے وہ تب جو ہے یوز ہوں گی یو پی ایس کی طرح یا جنریٹر کی طرح جب آپ کی بجلی کیلریز بند ہو جائیں گی. جب آپ نے کھانا بند کر دیا تو باڈی کو زندہ رہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سانس لینے کے لیے، دل کو دھڑکنے کے لیے کیلریز کی ضرورت ہے. تو وہ کیلریز کہاں سے لے گا؟ وہ کیلریز جو ہے ہماری باڈی ہماری فیٹ کو، ہمارے جو فیٹ ہے، ہمارے جو یہاں پہ بیلی فیٹ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ حاصل کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے کے بعد ہی باڈی جو ہے اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے. اب چند جو ہے غلط فہمیاں ہیں کہ صبح کا ناشتہ بہت ضروری ہے. یہ صرف جو ہے ان لوگوں نے نعرہ لگایا تھا جنہوں نے ڈبل روٹی بنائی یا کلاگز جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ بنائے، یا جیمز بنائے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے بنائیں. انہوں نے کہا بھائی صبح کا ناشتہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. صبح کا ناشتہ ضروری ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب صبح کا ناشتہ ضروری کیوں نہیں ہے اور ہمیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف زور کیوں دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے دوبارہ ڈائبٹیز کو جو ہے ریورس کر سکتے ہیں. اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں. وما علینا الا البلاغ المبین.